اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے اگلے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں۔ اگلا لیکچر دینے سے پہلے گزشتہ لیکچر سے ریلیٹڈ کچھ اہم سوالات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا کرائیٹیریا وہی ہوگا کہ ہر سوال کے دوران تقریباً 5 سیکنڈ میں رکوں گا اور اس میں آپ کریکٹ آنسر اپنے مائنڈ میں لائیں۔ تو اسٹوڈنٹس، میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، بی ایکٹیو۔ سوال نمبر 1، دریا کے کتنے مراحل ہیں؟ دریا کتنے مراحل سے ہو کر گزرتا ہے؟ ویری گڈ، آپ کے مائنڈ میں ٹھیک آنسر آیا۔ اچھا جی، یہ دریا کے 3 مراحل ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے کو بالائی یا پہاڑی مرحلہ، دوسرے کو درمیانی یا وسطی مرحلہ، اور تیسرے کو جہاں پہ دریا ختم ہوتا ہے اس کو ڈیلٹائی مرحلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دریا کے 3 مراحل ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، دریا تہ نشینی کا عمل کہاں شروع کرتے ہیں؟ تہ نشینی یعنی مواد کو جمع کرنے کا عمل۔ ویری گڈ، آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا۔ یہ میدانی مرحلے میں، دریا تہ نشینی کا عمل میدانی مرحلے میں شروع کر دیتا ہے، یعنی میدان میں آ کے دریاؤں کا رفتار بھی سست ہو جاتا ہے اور وہاں پر جتنا بھی مواد وہ پہاڑوں سے لے کر آیا ہوتا ہے تو وہاں پر جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، دریائے سندھ نے سب سے بڑی گھاٹی کہاں بنائی ہے؟ گھاٹی آپ کو پتہ ہے کائی کو کہتے ہیں، یعنی کہ دریا مسلسل افقی اور عمودی کٹاؤ کی وجہ سے گھاٹیاں بناتا ہے پہاڑی علاقوں میں۔ تو وہ جگہ کون سی ہے جہاں پر دنیا کی سب سے بڑی گھاٹی ہے؟ تو دریائے سندھ نے سب سے بڑی گھاٹی میں نے لکھا ہے، لیکن یہ دنیا کی سب سے بڑی گھاٹی بنائی ہے، وہ ہے خیبر پختونخوا کے ایک ڈسٹرکٹ جس کو ہم کہتے ہیں داسو پٹن۔ داسو پٹن میں کیا کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی گھاٹی بنائی ہے۔ اگلا کویشچن ہے اسٹوڈنٹس، اسی سے ریلیٹڈ آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہوگا کہ برف کے بڑے تودے یعنی کہ بڑی چٹان کو، برف کا جمع شدہ چٹان کو کیا کہتے ہیں؟ ویری گڈ، اس کو گلیشیئر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گلیشیئر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ برف کے بڑے تودے کو گلیشیئر کہتے ہیں، لیکن گلیشیئر سے بننے والے زمینی نقوش کون کون سے ہیں؟ آج کا لیکچر بہت اہمیت کا عامل ہے کیونکہ یہ ہمارا لانگ کویشچن نمبر 2 بھی ہے۔ اس میں جتنے بھی لیکچر میں جتنی بھی باتیں ہوں گی تو یہ ہمارے لانگ کویشچن کا حصہ بھی ہوں گی، کیونکہ سارے کی پوائنٹس آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ گلیشیئر کسے کہتے ہیں اور گلیشیئر سے بننے والے زمینی نقوش کون کون سے ہیں۔ یہ 2 اہم سوالات اس لیکچر میں ہم کور کرنے والے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ اپنے ہاتھ میں پینسل لیں، جتنی بھی امپورٹنٹ انفارمیشن ہو یا جو بھی نیو ٹرمینالوجی ہو اس کو آپ انڈر لائن کر کے کامنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو ناؤ اوپن یور بکس وتھ پینسل۔ آج اسٹوڈنٹس، آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے یخرواں گلیشیئر۔ سب سے پہلے گلیشیئر کہتے ہیں کہ اس کو یہ چیزیں ہمارے نالج میں ہونی چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹ، اس میں جو میں نے پوائنٹس لکھے ہیں تو یہ ہم گلیشیئر کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئر بنتے کہاں پر ہیں۔ تو یخرواں گلیشیئر کہتے ہیں کس کو ہے؟ یہ آپ کا شارٹ کویشچن بھی ہوگا۔ قدرتی طور پر یعنی نیچرلی جو چیزیں جمع ہوتی، قدرتی طور پر جمع شدہ برف کے ایک بہت بڑا تودہ جو ڈھلان یعنی کہ جو اوپر اونچائی کے ساتھ حرکت کرتا ہو اسے گلیشیئر کہتے ہیں، یعنی کہ مسلسل چٹانوں سے نیچے گریویٹی کی وجہ سے، فورس آف گریویٹی کی وجہ سے جو برف جمع ہوتی ہے اسے گلیشیئر کہتے ہیں۔ ونس اگین آئی ریپیٹ دس کہ گلیشیئر کسے کہتے ہیں؟ قدرتی طور پر جمع شدہ برف کے ایک بہت بڑا تودہ جو ڈھلان کے ساتھ یعنی کہ ڈھلان کے ساتھ ساتھ حرکت کرتا ہو اسے گلیشیئر کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، گلیشیئر سب سے زیادہ بنتے کہاں پر ہے؟ دوسرا کویشچن یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بیچ میں سے کویشچن بھی بناتا ہوں۔ قطبین اور بلند پہاڑی علاقوں کا درجہ حرارت اکثر نقطہ انجماد سے نیچے رہتا ہے۔ سب سے پہلے قطبین تو آپ کو میں نے بتایا تھا، اس کو قطبی علاقے کہتے ہیں۔ یہ تعداد میں 2 ہے، اس کو ہم پول ایریا بھی کہتے ہیں، یعنی قطب شمالی اور قطب جنوبی۔ یہاں پر ہمیشہ ٹمپریچر نقطہ انجماد کسے کہتے ہیں؟ نقطہ انجماد یعنی کہ اس کا ٹمپریچر ہمیشہ -ڈگری سینٹی گریڈ، -1 -2 یعنی 0 سے نیچے ہوتا ہے۔ انجماد یعنی منجمد ہونے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ٹمپریچر کم ہونے کی وجہ سے جتنے بھی پانی ہوتی ہے اور ساتھ میں جتنا بھی برف ہوتا ہے تو وہ سال بھر
قائم و دائم رہتا ہے. تو ونس اگین آئی ریپیٹ دس, قطبین اور بلند پہاڑی علاقوں کا درجہ حرارت اکثر نقطہ انجماع سے نیچے رہتا ہے. سمپل از دس کہ قطبین پر ہمیشہ ٹمپریچر کم رہتا ہے. نمبر 2, یہاں برفباری بہت زیادہ ہوتی ہے, یعنی کہ سال کے تقریباً 8-9 مہینے یہاں پر مسلسل برفباری ہوتی رہتی ہے. تو وہ برفباری کیا ہوتی ہے؟ یہ برف تہ در تہ جمع ہوتی رہتی ہے, یعنی کہ برف کے جو لیئرز ہیں وہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد ہوتی ہے, مین کہ یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے جو قائم و دائم رہتا ہے. تو یہاں برفباری بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ برف تہ در تہ جمع ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, برفباری آپ کو سمجھ آ گئی. سب سے زیادہ گلیشیئر کہاں بنتے ہیں؟ قطبین اور پہاڑی علاقوں میں. ٹھیک ہے, قطبین پہاڑی علاقوں میں کی بات کریں تو اس میں کوئی ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ ہے, وہاں پر کافی زیادہ بڑے بڑے گلیشیئرز بنتے ہیں. پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے شمالی علاقہ جات کراکورم ہلز میں کافی زیادہ برفباری ہوتی رہتی ہے. تو پوائنٹ نمبر 3 میں نے لکھا ہے کہ اوپر کے تہوں کے دباؤ کی وجہ سے, یعنی کہ مسلسل دباؤ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, نیچے والی تہ سخت ہو کر تودے کی شکل اختیار کر لیتی ہے. یعنی کہ جب اس پہ مسلسل تہ در تہ برف ہوتی رہتی ہے تو نیچے والی برف جو ہوتی ہے وہ چٹان کی شکل اختیار کر دیتی ہے, یعنی تودے کی شکل اختیار کر لیتی ہے. جب یہ تودے کا شکل یعنی گریوٹی کی وجہ سے, یعنی کہ پھر جب وزن کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, نیچے کی طرف حرکت شروع کرتے ہیں. جب اس پہ وزن کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ نیچے یعنی کہ میدانی علاقوں کی طرف یا وادیوں کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسے گلیشیئر کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ کو یخرواں گلیشیئر کیسے بنتے ہیں اس کی سمجھ آئی ہوگی. تو اسٹوڈنٹ اس طرح گلیشیئر کے کچھ اقسام ہیں, قسمیں ہیں. وہ کون کون سی قسمیں ہیں؟ اسٹوڈنٹس مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے گلیشیئر بنتے ہیں. شکل اور جسامت کی بنیاد پر گلیشیئر کو 3 بڑی قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اگر ہم شکل و جسامت کے لحاظ سے گلیشیئر کو تقسیم کریں تو کتنے حصوں میں تقسیم کریں گے؟ ویری گڈ, 3 بڑے حصوں میں. وہ کون کون سے حصے ہیں جو اسٹوڈنٹس ان 3 قسموں میں؟ ایک ہے بر اعظمی گلیشیئر, دوسرے کو کہتے ہیں وادی یا پہاڑی گلیشیئر, 3 دامنی کوہ کے گلیشیئر. آپ یہ 3 گلیشیئر کیسے ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل بر اعظمی گلیشیئر کی بات کریں تو اسٹوڈنٹ بر اعظمی گلیشیئر میں 2 بڑے بر اعظمی گلیشیئر, ایک تو گرین لینڈ کا, ایک انٹارکٹیکا کا. تو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا یہ گلیشیئر کی وہ قسم ہے جو ایک پورے بر اعظم یا بر اعظم کے ایک بڑے حصے پر پھیلا ہوا ہوتا ہے. تو مین کہ یہ ایسے گلیشیئر کی ایسی قسم ہے جو پورے بر اعظم, جس طرح انٹارکٹیکا ایک ایسا بر اعظم ہے جس کو ہم برف کا صحرا بھی کہتے ہیں, کہ وہاں پر سال کے 12 مہینے برفباری ہوتی ہے اور وہاں پر برف ہی رہتی ہے. تو برف کے بڑے بڑے گلیشیئر وہاں پر موجود ہے. تو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ایک اور شمال میں واقع گرین لینڈ ہے. تو گرین لینڈ بھی ایک ایسا خشکی کا ٹکڑا ہے کہ وہاں پر سال کے 12 مہینے برف رہتی ہے اور یہاں پر آبادی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ یہاں پر ٹمپریچر نقطہ انجماعات سے کم ہوتا ہے. صرف سائنٹسٹ جاتے ہیں وہاں پہ ریسرچ کرنے کے لیے, باقی یہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہوتی. تو بر اعظمی گلیشیئر میں 2 بڑی گلیشیئر کون کون سے ہیں؟ ایک ہے گرین لینڈ, دوسرا انٹارکٹیکا. تو یہاں پہ میں نے آپ کے جنرل نالج کے لیے بھی بتایا ہوا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بر اعظمی گلیشیئر انٹارکٹیکا ہے. کون سا ہے؟ انٹارکٹیکا. تو مین کہ انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے بڑا بر اعظمی گلیشیئر ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر گرین لینڈ, جہاں پہ سال کے 12 مہینے برف پڑی رہتی ہے. اب اس کے دوسرے حصے پر آ جاتے ہیں کہ وادی یا پہاڑی گلیشیئر کسے کہتے ہیں. وادی یا پہاڑی گلیشیئر کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس یہ وہ گلیشیئر جو پہاڑوں کے وادیوں میں, یعنی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو خوبصورت وادی ہوتی ہے تو اس کو ہم وادی یا پہاڑی گلیشیئر کہتے ہیں. وہ گلیشیئر جو پہاڑوں کے وادیوں میں بنتے ہیں انہیں وادی یا پہاڑی گلیشیئر کہتے ہیں. ان کی شکل یعنی کہ زبان جیسی ہوتی ہے, یعنی کہ اس کی شکل و جسامت کی بات کریں تو جس طرح ہمارے منہ میں زبان ہے تو اس ٹائپ کے یہ شکل اختیار کر جاتی ہے. تو وادی یا پہاڑی گلیشیئر کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ زبان. یہ ہمارا MCQ بھی ہے. اچھا, MCQ میں ہوگا کہ وادی یا پہاڑی گلیشیئر کس شکل و شباہت میں ہوتی ہے؟ تو یہ زبان کی شکل میں ہوتی ہے. ان کی شکل زبان جیسی ہوتی ہے جو وادیوں میں نیچے کی طرف حرکت کرتے ہیں. اس کے بعد نمبر 3 دامن کوہ کے گلیشیئر. تو اسٹوڈنٹ دامن کوہ کے گلیشیئر کون کون سے ہوتے ہیں؟ وہ گلیشیئر جو کئی گلیشیئر پہاڑوں سے نیچے میدانوں کی طرف حرکت کرتے ہیں.
ایسے گلیشیئر جو پہاڑوں کے دامن میں بنتے ہیں اس کو دامنی کوہ کے گلیشیئر کہتے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں؟ کئی گلیشیئر یعنی کئی گلیشیئر پہاڑوں سے نیچے کی لازمی بات ہے، جو پہاڑی علاقے تو اس کے ڈھلانوں سے وہ نیچے کو مسلسل حرکت کرتے ہیں، تو اس اثناء میں جو گلیشیئر بنتے ہیں اس کو دامنی کوہ کے گلیشیئر کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہمارے کویشچن کا دوسرا بہت اہم حصہ جس کو ہم کہتے ہیں گلیشیئر کے عمل سے بننے والے زمینی نقوش، وہ کون سے نقشے جو زمین پر بنتے ہیں گلیشیئرز کی وجہ سے؟ جس طرح دریا مختلف قسم کے نقوش بناتے تھے تو اسی طرح گلیشیئر بھی مختلف قسم کے زمینی نقشے بناتی ہے، جیسے کہ براعظمی اور وادی گلیشیئر کی چند اہم زمینی نقوش درج ذیل ہے۔ جو زمین میں یہ گلیشیئر نقشے بناتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے براعظمی گلیشیئر کے زمینی نقوش ہے۔ براعظمی گلیشیئر کے زمینی نقوش میں سب سے پہلے ہے ڈرم لینز۔ ڈرم لینز انگلش زبان کا لفظ ہے، تو اسٹوڈنٹس ڈرم لینز میں کیا ہوتا ہے؟ ڈرم لینز کی بات کریں تو یہ اسٹوڈنٹس ڈرم لینز کی بات کریں تو جب گلیشیئر کسی چٹان سے گزرتا ہے تو اس کی سطح کو کاٹ کر ہموار بناتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جب یہ کسی بھی پہاڑ سے گزرتا ہے تو اس کی سطح کو مسلسل ہموار کرتا ہے۔ جب گلیشیئر کسی چٹان سے گزرتا ہے تو اس کی سطح کو کاٹ کر ہموار بناتا ہے۔ تو یہ وہ عمل یہ عمل سطحی چٹان کو ایسی شکل دیتا ہے جو ٹوکری میں رکھے گئے انڈوں یا الٹی کشتیوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے نقوش کو ڈرم لینز کہتے ہیں، یعنی جیسے انڈوں کی ٹوکری ہوتی ہے جس میں انڈے رکھے ہوتے ہیں، تو یہ ڈرم لینز اس ٹائپ کے نقشے زمین پر بناتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس اجنبی بٹے ہوتے ہیں۔ اجنبی بٹوں کی بات کریں تو یہ بڑی بڑی چٹانیں یا پتھر ہوتے ہیں جو گلیشیئر کے ساتھ منتقل ہوتے ہیں۔ جہاں برف پگھل جاتی ہے تو یہ چٹانیں اسی جگہ پر پڑی رہ جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان چٹانوں یا ان بٹوں یعنی پتھروں کی شکل جو ہوتی ہے وہ عجیب و غریب سی بن جاتی ہے، تو اس لیے اس کو اجنبی بٹے یا ایریٹکس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ ایریٹکس۔ تو یہ ونس اگین آئی ریپیٹ دس، یہ بڑی بڑی چٹانیں یا پتھر ہوتے ہیں جو گلیشیئر کے ساتھ منتقل ہوتے ہیں، یعنی کہ گلیشیئر کے ساتھ ہی حرکت کرتے ہیں۔ جہاں برف پگھل جاتی ہے تو یہ چٹانیں جتنے بھی ہوتی ہیں وہ اسی جگہ پر پڑی رہ جاتی ہے، قائم و دائم رہ جاتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اجنبی بٹے۔ کیونکہ اس لیے اسے اجنبی بٹے کہتے ہیں کہ یہ اس کی شکل و شباہت کچھ عجیب و غریب سی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد کیتلی نما گڑھے، جس کو کیٹلز بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جس طرح چینک نما گڑھے بن جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ کبھی کبھار برف کے بڑے بڑے ٹکڑے گلیشیئر کے مواد میں دبے ہوتے ہیں۔ جب یہ برف پگھل جاتی ہے تو گہرے گڑھے وجود میں آ جاتے ہیں جنہیں کیتلی نما گڑھے کہتے ہیں۔ آپ کے بک میں نظر بھی آپ کو آ رہا ہے، یعنی کہ برف کے مسلسل حرکت کی وجہ سے ایک جگہ پر تہ نشینی کا عمل ہو، جب تہ نشینی کا عمل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جتنا بھی مواد ہوتا ہے تو وہ گہرے گڑھوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گہرے گڑھوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اس کا اگلا پوائنٹ ہے بیڑ نما پہاڑ۔ اسٹوڈنٹ بیڑ نما پہاڑ کیا ہوتے ہیں؟ جب چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں گلیشیئر کے راستے میں آتی ہیں تو گلیشیئر کا مواد انہیں تراشتا رہتا ہے۔ مسلسل تراش خراش کی وجہ سے بننے والی جو زمین نقوش ہے اس کو ہم بیڑ نما کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا وجود میں آنے والی ساخت کو بیڑ کی شکل، یعنی کہ بیڑ کی شکل جس طرح ہوتی ہے تو اس شکل کی ہو جاتی ہیں، اس لیے اسے بیڑ نما چٹانیں یا پہاڑ کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ ہمارے سوال کا اگلا بہت اہم حصہ کہ وادی گلیشیئر، جو وادی گلیشیئر کے بننے والے زمین نقوش کون سے ہیں، تو اس میں مندرجہ ذیل پوائنٹس میں نے نہیں لکھے بلکہ اس کے مین چیزیں میں نے لکھی جو یہ شکلیں بناتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے سرک کہتے ہیں۔ سرک پہ کیا ہوتا ہے کہ گلیشیئر کے بالائی حصے میں بازو والی کرسی کی طرح ایک ساخت وجود میں آتی ہے جسے سرک کہتے ہیں۔ یہ ایک طرف کلی فرش ہموار اور باقی تینوں اطراف سے عمودی ڈھلان کی صورت میں ہوتی ہے، اس کو سرک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سرک کہتے ہیں۔ ٹان کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس کبھی کبھار سرک کی نشیبی حصے میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو گڑھا سا وجود میں آ جاتا ہے تو اس میں پانی جمع ہونا شروع کر دیتے ہیں جسے ایک جھیل وجود میں آتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹان کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ نوکدار چوٹی کی بات کریں تو اسٹوڈنٹ نوکدار چوٹی تو آپ کے سامنے K2 کی ایگزامپل ہے، میٹر ہارن جو سوئٹزرلینڈ میں ایک چوٹی ہے تو اس کی ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اسٹوڈنٹ جب 3 یا 3 سے زیادہ سر کسی ایک پہاڑ کے گردن بن جاتے ہیں تو یہ پہاڑ کو ہر طرف سے کاٹ کر ایک نوکدار چوٹی کی شکل دیتی ہے، جسے
ہارن کہتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں واقع میٹر ہارن، یعنی کہ میٹر ہارن چوٹی جو سوئٹزرلینڈ میں واقع ہے، تو یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ تو اس کے بعد اسٹوڈنٹ ایرٹ آتے، ایرٹ کی بات کریں تو جب کسی پہاڑ کے دونوں جانب وادیوں میں گلیشیئر بنتے ہیں تو اس پہاڑ کو دونوں اطراف سے تراش لیتا ہے، نتیجتاً پہاڑ کی شکل چاقو یعنی تیز دہاڑ کی طرح بن جاتی ہے۔ اس کے بعد مورینز سمپل از دس کہ وادی گلیشیئر کے ذخیرہ کردہ مواد کو مورین کہتے ہیں۔ جو ذخیرہ یعنی اس میں بجری ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے یا پتھر ہوتے ہیں تو اس کو ہم مورینز کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا، آئی ہوپ اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور یہ ہمارا لانگ کویشچن نمبر 2 بھی ہے، آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے۔ اچھا تو اسٹوڈنٹ آج کے مین پوائنٹس کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، تو جس چیز کی سمجھ نہ آئے تو اس کو آپ نے اسی میں کور کرنا ہے۔ اچھا جی، آج کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے یخرما گلیشیئر، قدرتی طور پر جمع شدہ برف کے ایک بہت بڑا تودہ جو ڈھلان کے ساتھ حرکت کرتا ہو یا گلیشیئر، اسے گلیشیئر کہتے ہیں۔ قطبین اور بلند پہاڑی علاقوں کا درجہ حرارت اکثر نقطہ انجماد سے نیچے رہتا ہے۔ یہاں برف باری بہت زیادہ ہوتی رہتی ہے، یہ برف تہ در تہ جمع ہوتی رہتی ہے۔ اوپر کی تہوں کی دباؤ کی وجہ سے نیچے والی تہ سخت ہو کر تودے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ جب یہ تودے کشش شکل کی وجہ یعنی گریوٹی کی وجہ سے نیچے کی طرف حرکت شروع کرتے ہیں تو اسے گلیشیئر کہتے ہیں۔ گلیشیئر کی اقسام، اسٹوڈنٹس مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے گلیشیئر بنتے ہیں۔ اس میں شکل و جسامت کی بنیاد پر گلیشیئر کے 3 بڑی قسمیں ہیں۔ وہ کون کون سی؟ جس میں نے آپ کو بتا دیا، وادی گلیشیئر، دامنی گلیشیئر اور پہاڑی گلیشیئرز کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ بر اعظمی گلیشیئر کی بات کریں تو یہ گلیشیئر کی وہ قسم ہے جو ایک پورے بر اعظم یا بر اعظم کے ایک حصے پر پھیلے ہوتے ہیں۔ اس کے وسیع پھیلاؤ کی وجہ سے برف کے چادر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ برف کا صحرا یا برف کی چادر بھی کہتے ہیں۔ تو بر اعظمی گلیشیئر میں 2 بڑے گلیشیئر ہیں، جس میں ہمیں ایک کو کہتے ہیں گرین لینڈ اور دوسرا انٹارکٹیکا۔ دنیا کا سب سے بڑا بر اعظمی گلیشیئر انٹارکٹیکا، یہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے۔ وادی یا پہاڑی گلیشیئر، وہ گلیشیئر جو پہاڑوں کے وادیوں میں بنتے ہیں انہیں وادی یا پہاڑی گلیشیئر کہتے ہیں۔ ان کی شکل زبان جیسی ہوتی ہے، جس وادی میں نیچے کی طرف حرکت کرتے ہیں تو اس کو ہم وادی گلیشیئر کہتے ہیں۔ دامنی کوہ کی گلیشیئر، تو اسٹوڈنٹس کئی گلیشیئر پہاڑوں سے نیچے میدانوں کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ ایسے گلیشیئر جو پہاڑوں کے دامن میں بنتے ہیں اسے دامنی گلیشیئر کہتے ہیں یا کہلاتے ہیں۔ گلیشیئر کے عمل سے بننے والے زمینی نقوش، اسٹوڈنٹ بر اعظمی اور وادی گلیشیئر کے چند اہم زمینی نقوش درج ذیل ہے۔ بر اعظمی گلیشیئر کی بات کریں تو بر اعظمی گلیشیئر کی زمینی نقوش، ڈرم لینس، جب گلیشیئر کسی چٹان سے گزرتا ہے تو اس کی سطح کو کاٹ کر ہموار بناتا ہے، تو اس میں بننے والی زمین نقوش جس میں اجنبی بٹے یا ایریٹکس کہتے ہیں، یہ بڑی بڑی چٹانیں جو اس میں پتھر ہوتے ہیں جو گلیشیئر کے ساتھ منتقل ہوتے ہیں۔ جہاں برف پگھل جاتی ہے تو چٹانیں اسی جگہ پر پڑی رہ جاتی ہے۔ کیٹلی نما گڑھے، کبھی کبھار برف کے بڑے تودے یعنی بہت بڑے بڑے ٹکڑوں کو گلیشیئر کے مواد میں دبے ہوتے ہیں۔ جب یہ برف پگھل جاتی ہے تو گہرے گڑھے وجود میں آتے ہیں جنہیں کیٹلی نما گڑھے کہتے ہیں۔ بیڑ نما پہاڑ کی بات کریں تو جب چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں گلیشیئر کے راستے میں آتی ہیں تو گلیشیئر کا مواد انہیں تراشتا ہے۔ نمبر 2، وجود میں آنے کے والی ساخت بیڑ کی شکل کی ہوتی ہے، اس لیے اسے بیڑ نما چٹانیں کہتے ہیں۔ وادی گلیشیئر کے بننے والی زمین نقوش اس میں سرخ ہے، ٹارن ہے، نوکدار چوٹی ہے، ایرٹ ہے، مورینز ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ آج کا ہوم ورک آپ کے لیے یہ ہے، ہوم ورک میں آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ گلیشیئر کے عمل سے بننے والے زمینی نقوش، جتنے بھی زمینی نقوش ہے تو آپ نے سب سے پہلے گلیشیئر کو ڈیفائن کرنا ہے، اس کے بعد اس کے زمینی نقوش بتانے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ نگہبان، خدا حافظ۔